یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جس طرح سے کلام مقدس میں سے ہم نے 3 حوالہ جات کی تلاوت کو سنا ہے، اس میں ایک کردار آج ہمارے سامنے ابھر کر سامنے آتا ہے اور وہ ہے فلپس۔ لاسٹ سنڈے کچھ لوگ یہاں پر نہیں بھی موجود تھے، ہم نے جس طرح سے گزشتہ ایام میں اعمال کی کتاب کے پہلے 6 ابواب میں سے ابتدائی کلیسیا کے متعلق سیکھا، تو 6 باب میں لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ 7 ایسے اشخاص کا چناؤ کیا گیا جو روح القدس سے معمور ہوں، جو کلیسیا میں خدمت کا کام سر انجام دے سکیں۔ اور اس کے علاوہ مقدس اسٹیفنس کی زندگی کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مقدس اسٹیفنس نے خدا کا کلام پیش کیا اور اس کے بعد مقدس اسٹیفنس کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ سم ٹائم جب ہم بائبل مقدس کے کرداروں کے متعلق کسی سے پوچھا جائے کہ بائبل مقدس میں جو کردار ہیں، موسٹلی ہم ان کرداروں کے بارے میں خاص طور پر جانتے ہیں جو بڑے فیمس ہوتے ہیں، جیسے پالوس رسول کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا، پطرس رسول کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا، یعقوب اور یوحنا کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے بھی کردار ہیں جن کے بارے میں شاید ہم نے کبھی زیادہ تفصیل میں غور ہی نہیں کیا، یا بعض ایسے کریکٹرز ہیں جیسے اگر کسی سے پوچھ لیا جائے کہ کرنیلیس کون تھا تو میرے خیال میں ہمارے لیے جواب دینا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کرنیلیس کون تھا۔ اگر ہم پوچھ لیں کہ فلپس کون تھا تو شاید ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں فلپس کی زندگی کے بارے میں شاید پتہ نہیں ہوتا۔ یا ہم اندریاس کے بارے میں اگر آپ سے پوچھو تو شاید آپ کو یاد نہ ہو، آپ نے بائبل مقدس میں اس کے بارے میں پڑھا تو ہوگا لیکن ڈیٹیل کے ساتھ اس کی زندگی پر غور نہیں کیا ہوگا۔ تو اس لیے بعض اوقات میں جب کلام پیش کرتا ہوں تو میں کرداروں کی زندگی پر روشنی ڈالتا ہوں کہ آخر اس شخص کو کیوں بائبل مقدس میں اس کے لیے پورا چیپٹر استعمال کیا گیا، یا اس کی جو باتیں کلام مقدس میں لکھی گئی وہ اس لیے لکھی گئی کہ وہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہو۔ ان کی زندگی سے ہم سیکھیں کہ آخر آج ہم بات کریں گے فلپس کی زندگی پر۔ فلپس کون تھا، یہ کہاں سے آیا تھا، اس کے کیا کام تھے، اس نے کیا کیا، روح القدس نے اسے کس طرح سے استعمال کیا اور کس طرح سے جو ہے اس کی زندگی سے ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کردار ہمارے لیے برکت کا باعث ہے۔ جن کرداروں کا ذکر بائبل مقدس میں کیا گیا ہے وہ ہم سبوں کی زندگیوں کے لیے بڑی برکت کا باعث ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں 6 باب جو ہم نے اعمال کی کتاب میں پڑھا، 7 نیک نام شخصوں کو چنا گیا جو کلیسیا کی خدمت کریں، جو بیواؤں کی خدمت کریں۔ تو ان میں پہلا نام تھا اسٹیفنس کا اور دوسرا تھا فلپس کا۔ آپ کے سامنے آیات بھی تلاوت کروں گا تاکہ ہم اچھے طریقے سے سمجھیں۔ اعمال کی کتاب 6 باب اور اس کی 3 آیت پہ لکھا ہے، پس ہے بھائیو اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو جو روح اور دانائی سے بھرے ہوئے ہوں کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں، لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے۔ یہ ساری بات جماعت کو پسند آئی، پس انہوں نے اسٹیفنس نام ایک شخص کو جو ایمان اور روح القدس سے بھرا ہوا تھا، اور فلپس اور پرکرس اور نیکانور اور تمون اور پرمناس کو اور نیکانالاؤس کو جو 9 مرید یہودی انطاکی تھا چن لیا۔ یہ 7 لوگوں کا چناؤ ہوا ہے، اور ان 7 جو لوگ ہیں ان میں سے جو دوسرا شخص ہے وہاں پر ہمیں فلپس نظر آتا ہے۔ تو بائبل مقدس میں اگر ہم اس کا بغور مطالعہ کریں تو فلپس نام کے 4 لوگ ہمیں نئے عہد نامہ میں
ملتے ہیں. پہلا فلپس یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے چنا ہوا ایک فلپس جس کو انگلش میں فلپ کہا جاتا ہے. تو دوسرا فلپس ہمیں نظر آتا ہے وہ اعمال کی کتاب کے 6 باب میں نظر آتا ہے جہاں 7 لوگوں کو چنا جاتا ہے ڈیکن کے عہدے پر اور ان میں سے ایک کا نام ہے فلپس. اس کے علاوہ اگر ہم اعمال کی کتاب کے 21ویں باب میں چلے جائیں تو وہاں پر ہمیں ایک اور فلپس کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو کہ مبشر فلپس کے نام سے جانا گیا. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ہیرودیس انتپاس کا جو بھائی تھا اس کا نام بھی فلپس تھا. متی کی انجیل اگر اس کے 14ویں باب کی 3 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر ایک اور فلپس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. لوکا کی انجیل 3 باب پر اس کی 1 آیت میں بھی 4 ملک کا جو حاکم تھا اس کا نام فلپس تھا. تو ہم ان 4 لوگوں کو مکس مت کریں کیونکہ جو یہاں پر جو فلپس کا ذکر کیا گیا اس کے بارے میں 2 باتیں پائی جاتی ہیں. یا تو یہ والا فلپس جو ہے وہ والا فلپس ہے جس کو یسوع مسیح نے اپنے 12 شاگردوں میں چنا, یا پھر یہ وہ فلپس ہے جو کہ 7 نیک نام شخص جو تھے چنا گیا ان میں سے ایک فلپس ہے. اور اس کے بارے میں جو نام کے ساتھ کوئی اور نام موجود نہیں تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں ڈاماڈول ہوتے ہیں کہ شاید یہ وہی فلپس ہے جو ہمیں یسوع مسیح کا شاگرد نظر آتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ 6 باب میں جو فلپس ہمیں نظر آتا ہے یہ 7 لوگوں کو مخصوص کیا گیا. رسولوں نے ان پر ہاتھ رکھ کے انہیں مخصوص کیا کہ جاؤ خدا کی خدمت کرو. تو آج میں آپ کے سامنے اعمال کی کتاب اور اس کے 8ویں باب کو ہی بیان کروں گا تاکہ ہم اس باب کو سمجھ سکیں کہ اس میں کیا ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے. اور بڑی خوبصورت جیسے ہی ہم اعمال کی کتاب کا 8واں باب کھولتے ہیں تو اس میں ہمیں بڑے بڑے لیڈرز کا نام ملتا ہے جس میں ساؤل جو کہ بعد میں پالوس بن گئے. ساؤل لکھا ہے کہ جب لوگوں نے پتھر مار مار کر جو ہے وہ اسٹیفنس کو شہید کر دیا تو وہاں پر ساؤل کھڑا جو ہے اس کی موت میں اس کی رضامندی تھی اور وہ خوش ہوا. اور اگر ہم دیکھتے ہیں 8واں باب اعمال کی کتاب تو وہاں پر لکھا ہے, میں آپ کے سامنے پڑھوں گا, اور ساؤل اس کے قتل پر راضی تھا. 8ویں باب کی 1 آیت سے ہی ہمیں کرسچن پرسیکیوشن کے بارے میں پتہ چلتا ہے. جیسے ہی 8ویں باب کا آغاز ہوتا ہے تو وہاں پر اظہار ثانیوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے جو ابتدائی کلیسیا تھی, جو ابتدائی رسول تھے, ان پر پرسیکیوشن شروع ہو گئی. اور یہاں پر لکھا ہے اسی دن اس کلیسیا پر جو یروشلم میں تھی بڑا ظلم بھرپا ہوا اور رسولوں کے سوا سب لوگ یہودیہ اور سامریہ کی طرف میں پرگندہ ہو گئے اور دیندار لوگ اسٹیفنس کو دفن کرنے کے لیے لے گئے اور ان پر بڑا ماتم کیا. اسٹیفنس کی شہادت کے بعد کلیسیا میں ایک ماتم ہوتا ہے. کلیسیا اس بات پر ماتم مناتی ہے کہ خدا کا بندہ جو اسٹیفنس تھا اسے شہید کر دیا گیا. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو 8ویں باب کی 3 آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, اور جب کلیسیا میں ازار ثانیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ازار ثانیہ شروع ہوئی, جب ساؤل اسٹیفنس کے قتل پر راضی ہو گیا ہے اور اس کے بعد کلیسیا پر پرسیکیوشن سٹارٹ ہوئی ہے. جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ ہم نے پہلے 5 چیپٹر 6 چیپٹر میں دیکھا
کہ کیسے خدا کے روح نے کلیسیوں میں کام کیا، کیسے کلیسیاں تبدیل ہونا شروع ہوئی۔ جب کلیسیاں تبدیل ہوئی ہیں، خدا کے روح نے کام کیا ہے، تو اس کے ساتھ ابلیس بھی کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہاں پر کرسچنوں کو، جو ابتدائی کرسچنز ہیں، جو مسیح پر ایمان لانے والے خدا کے لوگ ہیں، انہیں اب قتل کیا جا رہا ہے۔ مقدس اسٹیفنس کی شہادت ہوئی، اسے پتھر مار مار کے سنسار کیا گیا۔ اس کے بعد 1000 سانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس کو سٹارٹ کرنے والا ہمیں سول نظر آتا ہے، جو بعد میں پالوس رسول بن گیا۔ یہاں پر لکھا ہے، اور سول کلیسیا کو اس طرح تباہ کرتا رہا کہ گھر گھر گھس کر مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کراتا تھا۔ جو یسوع مسیح کے فالوورز تھے، جو شاگردوں کے آگے فالوورز بنے، جو مسیح پر ایمان لانے والے تھے، وہ سب اب پرگندہ ہوئے ہیں، ان پر پرسیکیوشن سٹارٹ ہو گئی۔ تو جب وہ پرگندہ ہوئے، لکھا ہے، پس جو پرگندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے پھرے۔ جب پرسیکیوشن کا آغاز ہوا ہے تو وہ ادھر ادھر چلے گئے ہیں۔ تو وہاں پر فلپس جو ہے، وہ فلپس، اس کو میں رسول کہوں گا کیونکہ یہ رسالت کا کام لے کر جو ہے وہ سامریا کو جاتا ہے۔ اور سامریا اس وقت کے دور کا ایک بدنام علاقہ تھا، اور یہودی سامریوں سے نفرت کرتے تھے، انہیں گناہگار سمجھتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پرانے عہد نامہ میں بھی دیکھیں تو یہ تفریق ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر میں ابھی بات نہیں کروں گا۔ لیکن فلپس جو ہے وہ سامریا کو چلا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پرانے عہد نامہ میں بھی جب سامری لوگوں نے درخواست کی کہ وہ بھی ہیکل کی تعمیر میں کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں، تو سامریوں کو اس میں جو ہے وہ حصہ نہیں دیا گیا، اور سامریوں سے شروع سے ہی تفریق کی تھی جو ہے وہ کی جاتی رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگر ہم دیکھیں تو نیک سامری کی تمثیل بھی یسوع مسیح نے پیش کی، اور پھر سامری عورت یسوع مسیح کو پانی پلاتی ہے، تو وہ یسوع مسیح کو کہتی ہے کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی مانگتا ہے۔ تو سامریوں کا درجہ جو ہے وہ اس وقت یہودیاں جو جیوش تھے، جو یہودی تھے، ان کے نزدیک جو ہے وہ بڑا کم تھا، اور انہیں وہ بڑا حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ وہاں پر جو ہے وہ فلپس جو ہے وہ خدمت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے، فلپس سامریا میں جا کر مسیح کی منادی کرنے لگا، اور جو معجزے فلپس دکھاتا تھا، لوگوں نے انہیں سن کر دیکھ کر بلا اتفاق ان کی باتوں پر جی لگایا، کیونکہ بتیرے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا چلا کر نکل گئیں، اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے اچھے کیے گئے، اور اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی۔ خدا کے روح نے نہ صرف ان 12 رسولوں کو اتنا سٹرونگ بنا دیا، بلکہ آگے جو ان کے رسولوں کے بھی آگے رسول ہیں، جن کو ہاتھ رکھ کر مخصوص کیا جا رہا ہے، ان کی زندگی سے بھی معجزات ہم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے میں نے 2 سنڈے پہلے مقدس پطرس کی زندگی پر سرمن دیتے ہوئے آپ کو بتایا کہ لوگ چارپائیاں اور کٹولے بیماروں کو لا کر جو ہے وہ باہر بٹھا دیتے تھے کہ پطرس وہاں سے گزرے اور اس کا سایہ ہی ان پر پڑ جائے اور وہ شفا پا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر فلپس معجزے کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بدروہیں چلا چلا کر نکل جاتی ہیں، لنگڑے جو ہیں مفلوج جو ہیں وہ چل رہے ہیں، لنگڑے چل رہے ہیں اور مفلوج ٹھیک کیے جا رہے ہیں، بیمار جو ہیں وہ شفا پا رہے ہیں۔ تو وہاں پر میں چونکہ آج 8ویں باب کو آپ کے سامنے پیش کرنے کو ہوں تو میں اس کی سمری آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 8ویں باب میں ہی جب معجزات ہو رہے ہیں، جب خدا فلپس کو استعمال کر رہا ہے تو وہاں پر ایک شخص شمعون کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو کہ اس وقت جادوگری کرتا تھا۔ شمعون جادوگر کا ذکر ہمیں وہاں پر ملتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے اس سے پہلے شمعون ایک شخص اس شہر میں جادوگری کرتا تھا اور سامریا کے لوگوں کو حیران رکھتا اور یہ کہتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں، اور چھوٹے سے بڑے تک سب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہتے تھے کہ یہ شخص خدا کی وہ قدرت ہے جو کہ بڑی ہے۔
وہ شاید شبدہ بازی کرتا تھا یا وہ اصل میں میجک کو جانتا تھا، وہ اس نے لوگوں کو بڑا حیران کیا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت معجزات کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ لیکن جب فلپس کی زندگی سے معجزات ظاہر ہوئے ہیں تو وہاں پر جو شمعون جادوگر کے بارے میں بتایا گیا کہ اس نے لوگوں کو بڑا جو ہے وہ اس سے لوگ امپریس تھے کہ یہ تو جادوگری سے بڑی بڑی چیزیں کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس نے بڑی مدت سے اپنے جادو کے سبب سے ان کو حیران کر رکھا تھا، لیکن جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا تو خدا کی بادشاہی اور یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا، تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت بپتسمہ لینے لگے، اور شمعون نے بھی بپتسمہ لیا ہے۔ یہاں جو جادوگر ہے اس نے بھی جو ہے وہ بپتسمہ لیا ہے، لیکن بے شک اس جادوگر نے بپتسمہ لے لیا ہے، لیکن اس کی زندگی تبدیل نہیں ہوئی۔ یہاں پر لکھا ہے عورت اور مرد نے بپتسمہ لیا، اور شمعون نے بھی خود بھی یقین کیا اور بپتسمہ لے کر فلپس کے ساتھ رہا۔ اب جو شمعون جادوگر ہے وہ فلپس کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے بھی بپتسمہ لے لیا ہے، لیکن اس کی زندگی جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی۔ بپتسمہ لینے کے بعد بھی اس کی زندگی تبدیل نہیں ہوئی، کیونکہ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ بپتسمہ جو ہے وہ دل کی تبدیلی کا نام ہے۔ جب تک ہمارا دل تبدیل نہیں ہوتا، ہم پانی کے اندر جتنی مرضی ڈبکیاں لگاتے رہیں، ہم تبدیل نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر لکھا ہے اور جب رسولوں نے جو یروشلم میں سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام سنا، تو وہاں پر پطرس اور یوحنا بھی جو ہے وہ آئے، تاکہ جو سامریہ کے لوگ ہیں وہ بھی روح القدس پا سکے، اور انہوں نے وہاں پر ان پر ہاتھ رکھے اور ان کو روح القدس ملا۔ جب شمعون جادوگر نے دیکھا کہ رسول ہاتھ رکھ رہے ہیں اور لوگوں کو روح القدس مل رہا ہے، تو اس نے ایک بڑا عجیب کام کیا۔ اس نے بہت سارے پیسے لا کر جو ہے وہ شاگردوں کو آفر کی۔ اس نے کہا کہ یہ اختیار کسی طریقے سے مجھے دے دو کہ میں جس پر ہاتھ رکھوں اور اسے روح القدس مل جائے۔ یہاں پر لکھا ہے جب شمعون نے دیکھا تو رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے، تو ان کے پاس روپے لے کر کہا مجھے بھی یہ اختیار دو کہ میں جس پر ہاتھ رکھوں وہ روح القدس پائے۔ تو پطرس وہاں پر جواب دیتا ہے، مقدس پطرس کہتے ہیں تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں، اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپیوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا۔ تیرا اس امر میں نہ حصہ ہے نہ بکرا، کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص ہے۔ بے شک وہ بپتسمہ تو لے چکا تھا، لیکن خدا کی قدرت کو، روح القدس کو وہ پیسوں سے خریدنا چاہتا تھا۔ پطرس کہتا ہے کہ تیرا دل صاف نہیں، اوپر سے تو وہ دھل چکا تھا، اوپر سے تو وہ بپتسمہ لے چکا تھا، لیکن اس کا دل جو ہے وہ اندر سے صاف نہیں تھا۔ وہاں پر لکھا ہے پس اپنی بدی سے توبہ کر۔ پطرس ان کو کہتے ہیں اس امر میں نہ تیرا کچھ حصہ ہے نہ بکرا، کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں ہے۔ پس اپنی بدی سے توبہ کر اور خداوند سے دعا کر، شاید تیرا دل کے اس خیال کی، تیرے دل کے اس خیال کی معافی ہو سکے۔ کیونکہ اس نے روح القدس کو خریدنا چاہا، تو وہ کہتا ہے کہ تیرا اب اس میں کچھ حصہ نہیں ہے، اب کیونکہ تو نے خدا کے روح کو خریدنے کی کوشش کی اور پیسہ جو ہے وہ تیرے ساتھ غارت ہو۔ اور اس نے کہا کہ شاید اب خدا سے توبہ کر کے شاید تیرے اس گناہ کی معافی ہو سکے۔ اور ہم یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ باقی ہر گناہ کی معافی موجود ہے، لیکن روح القدس کے حق میں جو گناہ کیا جاتا ہے اس کی معافی بڑی مشکل اور شاید ناممکن ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تو پت کی سی کڑواہٹ اور ناراضگی کے بند میں گرفتار ہے۔ شمعون نے جواب میں کہا تو میرے لیے خداوند سے درخواست کر۔ اب شمعون جادوگر ہے، وہ فلپس کو کہتا ہے کہ تو میرے لیے دعا کر، میرے لیے درخواست کر کے جو الفاظ میں نے کہے ہیں خدا اسے معاف کر دے۔ تو اس کے بعد فلپس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو فلپس ہے وہ غزہ کو چلا جاتا ہے، بشارت دے رہا ہے، رسالت کر رہا ہے، خدا کے کلام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا رہا ہے۔
پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب شاگرد پرگندہ ہوئے، جب ان پر آزار ثانیہ ہوئی، جب انہیں تکلیفیں دی گئی تو وہ بھاگ گئے، کوئی کسی طرف چلا گیا، پرگندہ ہو گئے، کوئی ادھر کو چلے گیا، کوئی ادھر کو چلا گیا. تو فلپس پہلے جو ہے وہ سامریا کو گیا، اب فلپس جو ہے وہ غزہ، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں اسرائیل اور غزہ کی جنگ لگی ہوئی ہے، اس غزہ کو چلا گیا اور وہاں پر اسے ایک حبشی کھوجا ملا ہے. کھوجا کہا جاتا ہے خواجہ سرا کو، ایسا شخص جو نسل کو نہ بڑھا سکے یا جس کی آلت کاٹ دی گئی ہو یا وہ پیدائشی طور پر کھوجا ہو. بائبل مقدس میں اس کے بارے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں ایسے لوگوں کو خدا کے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے، جن کے حصے کچلے گئے ہوں یا جن کی حالت کاٹ دی گئی ہو یا وہ ناپاکی کی حالت میں کھوجے ہوں، ان کو خدا کے گھر میں آنے کی پرمیشن نہیں. لیکن وہ کھوجے جو پیدائشی طور پر اور جو نیک ہیں اور جو خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، ان کو اجازت تھی کہ وہ غیر قوم کے احاطہ میں ہیکل میں داخل ہو سکتے تھے، وہاں پر عبادت کر سکتے تھے. فلپس اور حبشی کھوجے کی ملاقات جو ہے وہ غزہ کے راستے میں ہوتی ہے. وہاں پر ایک خواجہ جس کا ذکر ہمیں یہاں پر ملتا ہے کہ وہ حبشیوں کی ملکہ کندہ کے ایک وزیر اور اس کے خزانے کا مختار تھا. اونچے درجے پر فائز یہ کھوجا ہمیں نظر آتا ہے. ایک اس کھوجے کے بارے میں اور ایک نہمیہ جس کی کتاب بائبل مقدس میں ہے وہ بھی کھوجا تھا، لیکن وہ خدا کے دوسرے کھوجے تھے جنہیں خدا نے استعمال کیا. اس کھوجے کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ عبادت کے لیے یروشلم کو جا رہا تھا. ویسے جو کھوجی ہوتے تھے انہیں خدا کے گھر میں داخل ہونے کی، ہیکل میں اس وقت داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، لیکن کیونکہ ہیکل 3 پارٹس میں بٹی ہوتی ہے، پہلا کاہنوں کے لیے، دوسرا یہودیوں کے لیے، تیسرا احاطہ جو تھا وہ غیر اقوام کے لیے ہوتا تھا جس میں وہ کھوجے بھی بیٹھ سکتے تھے. تو یہ جو خواجہ ہے یہ یروشلم کو جا رہا ہے اور وہاں پر اسے مقدس فلپس کو جو ہے یہ خدا کی طرف سے یہ بیان ملتا ہے. لکھا ہے کہ خدا فلپس کو کہتا ہے کہ جا اس کھوجے کو کلام سے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ اس کے ذریعے سے ایتھوپیا جانے والا. خدا اپنے کلام کو ایتھوپیا بھیجنے والا تھا. خدا اپنے کلام کو جو ہے حبشیوں میں بھیجنا چاہتا تھا. خدا جو ہے اپنے کلام کو جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ یہاں پر لکھا ہے حبشیوں کی ملکہ کندہ کے ایک وزیر خزانہ جو یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا. وہاں پر اگر ہم دیکھیں 26ویں آیت پہ لکھا، پھر خدا کا فرشتہ نے فلپس سے کہا کہ اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ کو جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے، اور وہاں پر اس کی ملاقات ہوتی ہے اس حبشی کھوجا سے. تو فلپس دیکھتے ہیں کہ یہ جو حبشی کھوجا ہے وہ کلام کی تلاوت کرتا ہوا جا رہا تھا، یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتا ہوا جا رہا تھا. اور وہ کیا پڑھ رہا تھا؟ لکھا ہے کلام مقدس میں جو عبارت وہ پڑھ رہا تھا وہ یہ تھی، لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے، اور جس طرح برا اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہوتا ہے، اسی طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا. اس کی پستحالی میں اس کا انصاف نہ ہوا، اور کون اس کی نسل کا حال بیان کرے گا، کیونکہ زمین پر اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے. کھوجا نے فلپس سے یہ سوال کیا، میں تیری منت کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ یہ یسایہ نبی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے یا کسی اور کے بارے میں؟ وہاں پر مقدس فلپس جو ہیں اسے بتاتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی یسایہ نبی اپنے لیے نہیں کر رہا، یہ یسوع مسیح کے لیے. یسوع مسیح کی منادی دیتا ہے فلپس اس حبشی کھوجے کو، اور اسے بتاتا ہے کہ فلپس نے اپنی زبان کھول کر اس نوشتہ شروع کیا جو یسوع کی خوشخبری تھی. اور راہ میں چلتے چلتے کھوجا کی زندگی تبدیل ہوتی ہے جب وہ خدا کا کلام یسوع مسیح کی خوشخبری سنتا ہے. تو
खोजा क्या कहता है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोक सकती है? और खोजा ने कहा, देख पानी मौजूद है और अब मुझे बपतिस्मा लेने से कोई चीज नहीं रोक सकती। पहले जो बपतिस्मा शमौन जादूगर ने लिया, उस बपतिस्मे में हम देखते हैं कि वो उसने फिलिप्पस से बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन उसका दिल तब्दील नहीं हुआ। वहां पर लिखा है कि तूने खुदा के रूह को पैसों से खरीदने की कोशिश की है। वो बेशक बपतिस्मा तो ले चुका है, लेकिन उसका दिल तब्दील नहीं हुआ शमौन जादूगर। और पतरस ने कहा कि तेरे पैसे तेरे साथ गारत हो। यहाँ पर हबशी खोजा जो है, जब यीशु मसीह की गवाही सुनता है तो वो कहता है कि अब मुझे बपतिस्मा लेने से कोई चीज रोक नहीं सकती। ये बपतिस्मा पहले दिल का हुआ है, फिर फिलिप्पस और खोजा जो है वो पानी में उतरते हैं और मुकद्दस फिलिप्स जो है वो उनको खुशखबरी देते हैं। और जैसे ही बपतिस्मा हो जाता है, वहां पर लिखा है जब वो पानी से निकल कर ऊपर आए तो खुदा का रूह फिलिप्पस को उठा ले गया। वहां पर फिलिप्पस गायब हो गया। खुदा का रूह उसे वहां से उठाकर अशदूद में ले गया। अब खुदा का रूह किसी को कहीं से उठाता है, कहीं पर लेकर जाता है। ये कलीसिया, इब्तदाई कलीसिया में हम देखते हैं कि खुदा का रूह लोगों को बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। रसूलों को, शागिर्दों को, उन लोगों को जिनको खुदा यीशु मसीह ने पहले से कह दिया था कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो, अब बदरूहों को निकाल रहे हैं, अब मुझसात कर रहे हैं, अब खुदा उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। जिस तरह पहले वो डरते फिरते थे, जिस तरह से वो अपने आप को यहूदियों के डर से छुपाते फिर रहे थे, अब वो सामने आ गए। अब कलीसियाएं बदल रही हैं, अब मुझसात हो रहे हैं, अब लोग तब्दील हो रहे हैं। इसके पीछे खुदा और इसकी कलीसिया है। तो ये आज हमने देखा 8वें बाब में खुदा का रूह फिलिप्पस को 3 जगह पर ले जाता है, सामरिया में, गाजा में और उसके बाद अशदूद में। तो खुदा का रूह जो है वो अपने लोगों को लिए फिरता है। हमारी जिंदगी में भी खुदा हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। उसमें हम ये समझ रहे होते हैं कि शायद खुदा जो है वो हमें मुश्किलात में शायद हम पड़ गए हैं, खुदा हमारे हालात को ठीक नहीं कर रहा, खुदा हमारी ज़िंदगी में काम नहीं कर रहा। लेकिन मैं इसके साथ एक और आयत को रिलेट करना चाहता हूँ। कभी आपने यूसुफ की कहानी पढ़ी है? उसके 12 भाइयों ने उसे उठाकर कुएं में डाल दिया। वो जब कुएं में डाला गया तो कितनी तकलीफ में होगा। शायद 1 दिन 2 दिन वो भूखा अंदर उसे डर होगा कि हम तो मर जाएगा। क्योंकि जब किसी को कुएं से बाहर निकलने में परेशानी हो रही हो तो वो ये समझ रहा होता है कि उसकी जिंदगी बड़े अजाब में मुब्तला है। उसकी जिंदगी जो है उस वक्त शायद यूसुफ बहुत डरा होगा कि अब तो मैं जिंदा नहीं बच सकता, हो सकता है मुझे कोई सांप डस जाए, मुझे कोई जानवर खा जाए, मुझे, क्योंकि उसके भाई तो उसे छोड़कर वहाँ चले गए। लेकिन खुदा का उसकी जिंदगी में ये प्लान था कि खुदा उस यूसुफ को बादशाह बनाना चाहता। वो यूसुफ जिसको उसके भाइयों ने कुएं में धकेल दिया, वो वहां से निकलकर मिस्र को गया। मिस्र में वो जाकर पोतीफर के घर गया, वहां से वो जो है वजीर बना। वजीर से वो किस्मत सफर पहुंच गया कि खुदा ने उसे सर बुलंद किया। और वही भाइयों को वो बाद में इमदाद करता हुआ नजर आता है जिन्होंने उन्हें कुएं में धकेल दिया था। खुदा जिसको चाहता है जहाँ पर ले जाता है और वहाँ पर इस्तेमाल करता है। फिलिप्पस को भी खुदा का रूह जो है पहले सामरिया में लेकर गया, फिर गाजा में लेकर गया, फिर उसे हबशी खोजे की जिंदगी में लाया ताकि खुदा का कलाम और जगह तक मुंतकिल हो। हम भी यहाँ पर दूसरे मुल्क से यहाँ पर आए हैं तो हमारी जिंदगियों में भी खुदा का मंसूबा है। शायद हम जब दूसरी कंट्री में थे हम ये सोचते थे कि हम बड़ी मुश्किलात में, बड़ी मुसीबत में, वैसे ही सोचते होंगे जैसा यूसुफ शायद कुएं में पड़ा हुआ सोच रहा है। लेकिन जैसे ही यूसुफ सरफराज किया गया वैसे ही हम भी सरफराज किए गए। एक अच्छे मुल्क में खुदा मुझे और आपको लेके आया है।
تو اس ملک میں لانے کا منصوبہ شاید میری اور آپ کی زندگی میں تو نہیں، شاید ہماری بچوں کی زندگیوں میں خدا کا کوئی منصوبہ، خدا اگر لے کے آتا ہے شاید میری زندگی سے خدا کا کوئی خاص منصوبہ نہ ہو، لیکن شاید میرے بچوں کی زندگی میں سے خدا کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، اس لیے خدا وہاں سے اٹھا کر مجھے یہاں پر لے آیا۔ اور میں یہاں پر آخر میں یہی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کی زندگی میں خدا نے منصوبہ رکھے ہیں، خدا ہمیں کسی مقصد کے لیے یہاں پر لے کر آیا ہے، خدا ہمیں ہر ہماری زندگی میں جو سم ٹائم اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، ڈاؤن فالز ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، تو پریشانیاں آ جاتی ہیں، لیکن وہ ہمیں سکھاتی ہیں، وہ ہمیں حوصلہ دیتی ہیں۔ اگر ہم خدا کے ساتھ چلتے رہے تو خدا بڑی برکتیں دیتا ہے، اور جب خدا کسی کو جو ہے وہ جو اس کے ساتھ چلتے ہیں تکلیف بھی نہیں دیتا۔ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تمہارا آسمانی باپ تمہیں اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ ساری ضرورتوں کو پورا دے گا۔ خدا جو ہے وہ بلیسنگز بھی دیتا ہے، اور یہ بھی خدا کی ایک بلیسنگ ہے کہ ہم نے یہ بھی خدا کا منصوبہ ہے، جیسے خدا فلیپس کو وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں لے گیا، خدا لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ یہاں پر خدا نے آج جو ایک نیا ہماری کانگریگیشن بنائی، یہ بھی خدا کا منصوبہ ہے، شاید ہمارے لیے برکت کا نہیں، ہمارے بچوں کے لیے برکت کا باعث ہو سکتا ہے یہ چرچ آگے چل کر خدا کے بہت سارے لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ تو یہ خدا کے منصوبے ہیں جو خدا پورے کرتا ہے، بس ہمیں جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتے رہنے کی ضرورت ہے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے رہی ہے۔ خدا ان کے دوست برحق آسمان اور زمین کے خالق اور مالک کا پروردگار، خدا ان تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو مہربان ہے، تو رحیم ہے، تو قدوس ہے، اور خدا تو ہمارا باپ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، جو ہم سے پیار کرتا ہے، اور ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، زندگی کے ہر موڑ پر خدا تو ہمیں سنبھالتا ہے، اور خدا یہ تیری ہی برکتیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں، اور تو نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا ہے، اور خدا ہم جب بھی گرتے ہیں تو سنبھال لیتا ہے، جب بھی خدا ہم لڑکھڑا جاتے ہیں تو اپنا داہنا ہاتھ بڑھا کر خدا ہمیں سہارا دیتا ہے۔ تو خدا کبھی اور قادر اور ایک اچھا باپ ہے جو اپنے بچوں کی خدا دیکھ بھال کرتا ہے، جو اپنے بچوں کی نگہبانی کرتا ہے، اور خدا نے ہماری زندگی میں جو برکتیں دے رکھی، ہر ایک برکت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں شکر گزار روح عطا فرما، تاکہ شکر گزار دلوں کے ساتھ تیرے حضور میں حاضر ہوتا ہے۔ خدا دعا سنا قبول کر، مسیح اس کے نام میں۔